اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَ اے السند المساوی السند الاعم بسند فی الحقیقتی لأنه لا يقوی المنع فی الحقیقہ وإن كان يقوی تحقیقا لمعنى العموم ولعدم کونہ سندا فی الحقیقت لا يدفع الی آخر العبارہ۔ صاحب مناظرہ آج کے سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ سند عام حقیقتاً سند نہیں ہے، کیونکہ سند کی تعریف یہ ہے ما یذکر لتقویۃ المنع۔ سند وہ چیز ہوتی ہے جس کو منع کی تقویت اور تائید کے لیے ذکر کیا جائے، تو منع کو مضبوط جو کر دے وہ سند ہے، اور سند عام منع کو مضبوط کرتی نہیں ہے، منع کو مضبوط نہیں کرتی۔ کیوں مضبوط نہیں کرتی؟ کیونکہ عام اگر ہے، مثال کے طور پر کسی نے مقدمہ ممنوعہ تھا انسان لما لا، اور سند پیش کر دی اس نے لما لا یجوز ان یکون حیوان، کیوں جائز نہیں ہے کہ حیوان ہو، ہے نا؟ تو حیوان ہونا جو سند پیش کی ہے تو عام سند پیش کی ہے، تو حیوان ہونے سے مجھے یہ بتاؤ کیا جو انسان ہونا ہے وہ اس کے لیے وہ مضبوط ہو جائے گا؟ بھئی کسی نے اگر اپنی دلیل کا مقدمہ بنایا تھا لا انسان، اس نے کہہ دیا لا نسلم انہ لا انسان، ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ وہ لا انسان ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ لما لا یجوز ان یکون حیوانا، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ حیوان ہو؟ تو مجھے یہ بتاؤ حیوان کے ذکر کرنے سے اس کا لا انسان ہونا اس کو تقویت ملے گی؟ لا انسان ہونے، بھئی لا انسان کی تو منع کر رہا ہے، لا انسان کی نقیض دیکھ لو اب انسان، تو حیوان ہونے سے انسان کو تقویت ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی۔ ارے حیوان ہو سکتا ہے گدھا ہو، تو مضبوط نہیں ہوئی نا من۔ اس لیے سند عام پیش کرنے سے منع کو تقویت نہیں ملتی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے سند عام پیش کر دی معنی نے، تو اس کی منع کو تو تقویت نہیں ملے گی اس سے، لیکن یہ معلل اس سند عام کو اگر باطل کر دے گا، سند عام کو اگر باطل کر دے گا تو عام کے ابطال سے خاص کا ابطال ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ جیسے کہ اسی صورت میں کہ اگر معلل اس نے سند میں حیوان پیش کر دیا، تو اگر معلل نے اس حیوان کو جو کہ عام ہے اس کو اگر باطل کر دیا تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض جو کہ انسان تھی وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پر حیوان کا ثبوت نہیں ہوگا، تحقق نہیں ہوگا، وہاں پر انسان کا تحقق بھی نہیں ہوگا، اور جب انسان جو کہ نقیض تھی مقدمہ ممنوعہ کی جب وہ باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ لا انسان ہونا ثابت ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ لیکن چونکہ سند کا تعلق منع سے ہوتا ہے، منع کی تقویت سے ہوتا ہے، معنی پیش کر رہا ہے، تو معنی کو سند عام پیش کرنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، منع کو تقویت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کے اندر سند کا معنی پورے طور سے نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے سند عام حقیقتاً سند نہیں ہے، اگرچہ معنی عموم کی تحقیق
کے لیے تحقیق کا تو افادہ کر دیتی ہے کہ اگر معلل اس عام کو اگر باطل کرنا چاہے تو خاص کا ابطال ہو جائے گا. بات سمجھائی؟ لیکن معلل نے تھوڑی پیش کی ہے سند، وہ تو معنی نے پیش کی ہے. تو یہاں پر تو دیکھا یہ جائے گا کہ معنی نے جس مقصد سے پیش کی ہے اس مقصد میں فائدہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، اور اس میں فائدہ دیا نہیں اس نے، اس لیے یہ حقیقتاً سند نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَلَيْسَ السَّنَدُ الْعَامُ، یعنی سند عام لیسا بِسَنَدٍ فی الحقیقہ، حقیقت میں سند نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُقَوِّي الْمَنْعَ فِي الْحَقِيقَةِ، کیونکہ وہ حقیقت میں منع کو تقویت نہیں دیتی ہے. وَإِنْ كَانَ يُقَوِّي تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْعُمُومِ، اگرچہ معنی عموم کی تحقیق و تثبیت کا فائدہ دے دیتی ہے، تقویت دے دیتی ہے اس میں، ہے نا. معنی عموم کی تحقیق کیا ہے؟ وہی کہ اگر عام پیش کر دیا، اگر کوئی عام کو باطل کرنا چاہے تو عام کے ابطال سے خاص کا ابطال ہو جائے گا. لیکن عام کے اثبات سے خاص کا اثبات نہیں ہوگا، اور وہاں پر معنی نے جو عام پیش کیا ہے، سند پیش کی ہے، وہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت ہو جائے، اس اثبات میں یہ مفید نہیں ہو رہی ہے. فرماتے وَإِنْ كَانَ يُقَوِّي تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْعُمُومِ، اگرچہ معنی عموم کی تحقیق میں تقویت دیتی ہے. وَلِعَدَمِ كَوْنِهِ سَنَدًا فِي الْحَقِيقَةِ، اسی وجہ سے کہ وہ حقیقت میں سند نہیں ہے، لا يدفع، اس کو دفع بھی نہیں کیا جائے گا. کیونکہ معنی نے جو سند پیش کی ہے اس سند سے سند کو دفع اس لیے کیا جاتا ہے کہ سند کی وجہ سے منع مضبوط ہو گئی تھی اور مقدمہ ممنوعہ میں خفا بڑھ گئی تھی. اور جب یہ مقدمہ ممنوعہ میں خفا ہی نہیں بڑھا رہی ہے، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو یہ ثابت ہی نہیں کر رہی ہے سند عام، تو اس کو دفع کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ لا يدفع، حقیقت میں جب یہ سند نہیں ہے اس لیے اس کو دفع نہیں کیا جائے گا اگر کسی نے. اور اگر کر دے گا کوئی تو نقصان بھی نہیں ہوگا. بھئی سند عام پیش کی ہے تو اگر معلل اس سند عام کو باطل کر دے گا تو باطل کرنے سے جو خاص ہے اس کا ابطال ہو جائے گا. ابطال ہو جائے گا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا. جیسے کہ حیوان کو باطل کر دیا تو انسان کا ابطال ہو گیا جو کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض تھی، لہذا لا انسان ہونا ثابت ہو جائے گا. لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. فرماتے وَإِلَّا، ورنہ فَرُبَّمَا يَكُونُ الْعَامُ لَازِمًا، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام جو ہوتا ہے وہ خاص کے لیے لازم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عام اور خاص کے درمیان لزوم ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو جہاں پر لزوم ہو تو اس لزوم کی صورت میں عام کو باطل کرنے سے خاص کا بطلان ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، ہے نا. جیسے کہ ہم نے ابھی یہ مثال دی کہ حیوان ہے اور انسان ہے، تو جہاں جہاں انسان پایا جائے گا تو وہ یہ تقاضا کرے گا کہ حیوان ہو. بات سمجھائی؟ فرماتے وَإِلَّا فَرُبَّمَا يَكُونُ الْعَامُ لَازِمًا لِلْخَاصِ، ورنہ تو کبھی کبھی عام خاص کے لیے لازم ہوتا ہے اور خاص اس کے لیے ملزوم ہوتا ہے، مقتضی ہوتا ہے عام کا وہ. فَإِبْطَالُهُ يُفِيدُ، لہذا یہاں پر عام کا ابطال مفید ہوگا. لِأَنَّ بُطْلَانَ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ الْمَلْزُومِ، کیونکہ لازم کا بطلان ملزوم کے بطلان کو مستلزم ہوتا ہے. کما عرفتہ، جیسے کہ آپ نے یہ بات پہچانی، یعنی سند عام حقیقت میں سند نہیں ہے، جیسے کہ آپ اس سے پہلے بھی یہ بات جان چکے، اس سے پہلے بھی گفتگو آئی تھی. فی بیان حد سند، سند کی تعریف کے بیان میں یہ گفتگو گزر چکی ہے. والسند المساوی اللہ ينفك احدهما عن الاخر، سند مساوی کسے کہتے ہیں؟ سند مساوی کو بیان کر رہے ہیں. یہ بھی سب اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ سند مساوی کیسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سند مساوی یہ ہے کہ سند مساوی یہ ہے کہ اللہ ينفك احدهما عن الاخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے سے منفک نہ ہو. کس میں سے؟ دونوں میں سے ایک دوسرے سے. ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض. تو سند مساوی اگر ہے تو سند مساوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہو، کہ جب جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض پائی جائے تو سند بھی پائی جائے، جب جب سند پائی جائے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی پائی جائے، جب اس ایک کا انتفاع ہو تو دوسرے کا بھی انتفاع ہو.
یہ معنی ہے تساوی کا. فرماتے والسند المساوی، سند مساوی یہ ہے اللہ ینفک احدہما عن الاخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے سے منفک نہ ہو فی صورت تحقق والانتفاع، تحقق اور وجود میں بھی اور انتفاع اور عدم میں بھی، کہ ایک کا وجود ہو تو دوسرے کا بھی وجود ہو، اور اگر ایک کا عدم ہے تو دوسرے کا بھی عدم ہو. یہ ہے تساوی. یعنی کلما یوجد وینعدم السند، یعنی جب جب سند پائی جائے یا منعدم ہو، یوجد وینعدم انتفاع المقدمۃ الممنوعہ، تو مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع یعنی نقیض بھی منعدم ہو اور پائی جائے، اس کے پائے جانے کے وقت پائی جائے، اس کے منتفی ہونے کے وقت منتفی ہو جائے. وَكُلَّمَا يُوجَدُ وَيَنْعَدِمُ الْانْتِفَاعُ، اور جب جب مقدمہ ممنوعہ کی انتفاع سے مراد مقدمہ ممنوعہ کی نقیض، جب جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض پائی جائے اور منعدم ہو، یوجد وینعدم السند، تو سند بھی موجود ہو جائے اور منعدم ہو جائے. مثلا ان یجعل المعلل قولہ ھذا انسان، مثال دے کے بتا رہے ہیں، جیسے کہ معلل اپنا قول ھذا انسان ان کو اپنی دلیل کا مقدمہ بنا دے. ھذا انسان ان کو، اس نے کسی بات پر دلیل دی اور دلیل کا ایک مقدمہ ہے ھذا انسان مثلا. فیقول المعنی، تو معنی کہے گا لا نسلم ذالک، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ھذا انسان ان کو، اس مقدمے کو اس نے منع کر دیا، منع وارد کر دی. کیوں؟ سند پیش کرے لما لا یجوز ان یکون لا انسان، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ لا انسان ہے، لا انسان ہو. لا انسان ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو لا انسان یہ کیا ہے؟ سند ہے، دھیان رکھنا. اب آپ جو مقدمہ ممنوعہ کیا تھا ھذا انسان، ھذا انسان ان کو نقیض نکال لو، عدم انسان نکال لو، عدم انسان کہہ لو یا عدم و کونی ہی انسان کہہ لو، بہرحال انسان کی نفی ہونا چاہیے. تو اب ھذا انسان کی نقیض نکلی عدم و کونی ہی انسان، انسان کا نہ ہونا. اور یہاں پر سند اس نے پیش کی ہے لما لا یجوز ان یکون لا انسانا، کیوں جائز نہیں ہے کہ لا انسان ہو. اب لا انسان اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض عدم و کونی ہی انسان کے درمیان نسبت دیکھ لو، جہاں عدم و کونی ہی انسان کا تحقق ہوگا وہاں لا انسان کا بھی تحقق ہوگا، جہاں لا انسان کا تحقق ہوگا وہاں عدم و کونی ہی انسان کا بھی تحقق ہوگا، اور جہاں پر عدم و کونی ہی انسان منتفی ہوگا وہاں پر لا انسان بھی منتفی ہوگا، اور جہاں لا انسان منتفی ہوگا وہاں عدم و کونی ہی انسان بھی منتفی ہوگا. یہی ہے تساوی. اور یہاں تو تساوی یہ ہے کہ صرف ایک دو لفظوں کا فرق ہے، مانند تو بیعینی ہی ایک دوسرے کا معنی رکھتے ہیں، بالکل سمجھے نہیں. فرماتے ہیں کہ کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لما لا یجوز ان یکون لا انسان، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ لا انسان ہو. فکلما تحقق عدم کونہ انسانا، تو جب جب عدم کونہ انسانا جو کہ ھذا انسان ان کی نقیض ہے یہ متحقق ہوگی، تحقق کونہ لا انسانا، تو لا انسان ہونا بھی متحقق ہوگا. وکلما انعدم ان عدم، اور جب جب وہ منعدم ہوگی تب یہ منعدم ہوگا یہ لا انسان ہونا. وکلما تحقق کونہ لا انسان، اور جب جب لا انسان ہونا متحقق ہوگا، کیا لا انسان ہونا متحقق ہوگا، تحقق عدم و کونہ انسان، تو عدم و کونہ انسان بھی متحقق ہوگا. ومتى انعدم ان عدم، تو جب وہ منعدم ہوگا تو یہ بھی منعدم ہوگا. یہی ہے تساوی. وفی بیان المصنف قدس سرہ الاقسام الثلاثۃ حسن، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان کے متن کو آپ غور سے دیکھیے تو یہاں پر سند اخص کا ذکر اس سے پہلے کیا، سند عام کا ذکر بیچ میں کیا، اور سند مساوی کا ذکر بعد میں کیا. آپ غور کر لیجئے سند مساوی ہی میں، تو سند مساوی کی جب تعریف کی اور بیان کیا مصنف نے ماتن نے، تو کہا والمساوی اللہ ینفک، یعنی سند مساوی یہ ہے کہ وہ منفک نہیں ہوتی ہے. تو السند المساوی جو محدود ہے اس کو ذکر کیا، اور اللہ ینفک احدہما عن الاخر یہ اس کی تعریف ہے، تعریف کا حمل محدود پر کر دیا نا، حد کا حمل محدود پر کیا نا. اور حمل جہاں پر صراحتاً ہو
تو وہاں پر حکم صریح ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند مساوی کی تعریف مصنف نے حمل کے طریقے پر کی ہے اور واضح کر دی ہے کہ یہ حکم سند مساوی یہ ہے نا۔ ایسے ہی سند اخص جب پہلے ذکر کی تھی تو دیکھو کیا کہا تھا، السند الاخص هو ان يتحقق المن، حمل کیا ہے نا سیدھا سیدھا صریح۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سند مساوی اور سند اخص دونوں کو صراحتاً حمل کر کے مصنف نے ذکر کیا۔ اس کے برخلاف جب سند عام کو جب ذکر کیا تو صرف اتنا کہہ دیا وَمَعَ الْعَكْسِ عام، یہاں پر حمل نہیں کیا براہ راست، صراحتاً اس کی تعریف نہیں کی۔ یہ کیوں کیا مصنف نے؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اس بیان میں، اس طرز بیان میں مصنف کے حسن ہے۔ کیوں حسن ہے؟ وہ حسن یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ سند اخص اگر ہے تو وہ بھی سند ہے حقیقتاً، سند مساوی ہے وہ بھی حقیقتاً سند ہے نا۔ رہی سند عام، وہ چونکہ حقیقتاً سند ہی نہیں ہے، جب سند ہی نہیں ہے تو اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے اپنے متن میں اس کو صراحتاً بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ تو سند ہی نہیں ہے حقیقتاً، تو کیا اس کو صراحتاً بیان کیا جائے، اور جو حقیقتاً سند ہے ان کو صراحتاً اور حمل کے طور پر بیان کیا۔ فرماتے ہیں وفی بیان المصنف قدس سرہ الاقسام الثلاثہ حسن، مصنف علیہ رحمت و رضوان کے اقسام ثلاثہ کے بیان کرنے میں حسن ہے۔ کیا ہے حسن؟ حیث ذکر الاول والثالثہ، اس طور سے کہ مصنف نے سند اخص جو اول ہے اور سند مساوی جو کہ ثالث ہے اس کو ذکر کیا بصورت الحمل صریحا، صراحتاً حمل کی صورت میں، والثانی ضمناً، اور ثانی کو جو ذکر کیا عام کو تو وہ ضمناً ذکر کیا۔ کیوں؟ لأنہما سندان فی الحقیقت، کیونکہ اخص اور مساوی وہ دونوں حقیقت میں سند ہیں، وہ مقویان للمنع علی التحقیق، اور تحقیق کے طور پر وہ منع کو تقویت دینے والی ہیں، برخلاف ثانی کے یعنی سند عام کے، حیث تقویتہ لتحقق معنی العموم، اس کی تو تقویت صرف معنی عموم کے تحقق کے لیے ہوتی ہے، فحسب، صرف اور صرف، اور وہ معنی کی منع کو تقویت نہیں دیتی ہے، جبکہ من کا فائدہ اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ تقویت من کرے۔ معنی کا، وہ سند کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تقویت من کرے، اور وہ تقویت من کر نہیں رہی ہے، اس لیے مصنف نے اس کو ضمناً ذکر کیا، کیونکہ وہ حقیقتاً سند نہیں ہے۔